बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे पाकिस्तानियों, बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर लिज ट्रस के रिज़ाइन के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के ही ऋषि सुनाक वो बरतानिया के वज़ीर आज़म बन गए हैं। ये बात इस लिहाज से भी अहमियत की हामिल है कि ऋषि सुनाक वो एक इंडियन बैकग्राउंड फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं, एशियन हैं और बरतानिया के यंग प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं आपको थोड़ी सी ऋषि सुनाक की हिस्ट्री बता दूं। ऋषि सुनाक के दादा वो 1935 में मौजूदा पाकिस्तान गुजरांवाला से वो चले गए थे अफ्रीका, नैरोबी में। पार्टीशन से पहले ही वो अफ्रीका मूव हो गए थे। पार्टीशन के दौरान जब लोग इंडिया गए और इंडिया से मुसलमान जो है वो पाकिस्तान में आ गए, उस वक्त काफ़ी हिंदू जो थे वो अफ्रीका जाकर आबाद हो गए थे। ऋषि सुनाक के ग्रैंड पेरेंट्स वो नैरोबी चले गए और 1960 में वो नैरोबी से बरतानिया शिफ्ट हो गए। उन्होंने जाकर वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया। ऋषि सुनाक एक पढ़े लिखे आदमी हैं, एजुकेटेड हैं, और उन्होंने जब पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया तो बहुत जल्द उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी में अपना नाम पैदा कर लिया। इंडिया में उसने शादी की, उसके ससुराल वाले काफ़ी रिच हैं और इस वक्त बरतानिया में ऋषि सुनाक फैमिली जो है वो 222वें नंबर पर है, यहाँ की अमीर तरीन फैमिली, यानी उनका वेल्थ के एतबार से 222वां नंबर है बरतानिया में। और इस वक्त ऋषि सुनाक बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं यहां पर किसी इनफरादी शख्स की कामयाबी के बारे में बात नहीं करना चाहता। इस लिहाज से देखा जाए तो बेशुमार पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बेहतर मुस्तकबिल के लिए बरतानिया में, यूरोपियन मुल्क में, अमेरिका वगैरह में गए और जाकर उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम पैदा किया। उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट करके बड़े बड़े बिजनेस अंपायर खड़े कर दिए और इस वक्त पाकिस्तानी जो हैं वो बरतानिया में भी, अमेरिका में भी बहुत अहम ओहदों पर फायज हैं। वो डॉक्टर भी हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। तो मैं इनफरादी किसी शख्स की कामयाबी पर बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूं अंग्रेज़ों के सिस्टम के बारे में। आज देखें कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर एक एशियन आदमी बन गया है। यहां पर सिस्टम यह है कि ये किसी का रंग, नस्ल, जबान, मजहब नहीं देखते, बल्कि ये उसकी काबिलियत देखते हैं और काबिलियत देखकर किसी को ओहदा देते हैं। ये नहीं देखते कि ये पाकिस्तानी है, इंडियन है, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है। अगर उसमें काबिलियत है, सिस्टम ऐसा है कि वो आदमी आगे आ सकता है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम हमारा माशरा देखें, पाकिस्तानी माशरा देखें, तो हमने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है। पहली बात तो यह है कि हमारे मुल्क में कोई भी गैर मुस्लिम जो है वो इतने बड़े ओहदे पर नहीं पहुंच सकता। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का, ये कोई गैर मुस्लिम नहीं बन सकता। ये पाकिस्तान के आइन में है। चलें, यहां तक तो बात ठीक है। हमें आइन का एहतराम करना चाहिए कि हमारे आइन में है कि इतने बड़े ओहदे पर कोई गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। लेकिन पाकिस्तान के आइन में यह तो नहीं लिखा हुआ कि एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, वो किसी बड़े ओहदे पर नहीं जा सकता। लेकिन सिस्टम ऐसा है बदकिस्मती से कि गरीब आदमी जो है वो ऊपर नहीं आ सकता। पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आप देख लें, मैं बात करूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बारे में, मरूसी सियासत है। एक ही फैमिली के पास बड़े ओहदे हैं और उनकी इजाजत के बगैर पार्टी में किसी को बड़ा ओहदा नहीं मिल सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख लें, भुट्टो साहब के बाद उसकी बेटी, उसके बाद उसका शौहर, उसका बेटा, मरूसी सियासत है। और पार्टी के बड़े बड़े जो तजर्बाकार सियासतदान हैं जिन्होंने 40-40 साल सियासत में खपाए हैं, वो बिलावल भुट्टो साहब के पीछे हाथ बांध कर खड़े होते हैं। ये मरूसी सियासत है। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख लें, इमरान खान साहब जो कि बात करते हैं कि मैं यहाँ पर जस्टिस सिस्टम लाना चाहता हूँ, अकाउंटेबिलिटी करना चाहता हूँ, ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक ही लॉ की बात करते हैं। लेकिन उनकी जमात में भी देखें कि सिस्टम ऐसा है ना कि उनकी जमात में भी बड़े ओहदों पर अमीर आदमी हैं, कोई गरीब आदमी आपको नजर नहीं आएगा। तो मैं वापस आता हूं बरतानिया के सिस्टम पर।
دیکھیں یہ وہی انگریز ہیں جو آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ کسی سیاہ فام کو اپنے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے تھے. ٹرین میں سفر کرتے وقت ایک انگریز کے ساتھ کوئی سیاہ فام نہیں بیٹھ سکتا تھا. انہوں نے اپنے ریسٹورنٹس کے باہر لکھا ہوتا تھا کہ سیاہ فام اور کتے الاؤڈ نہیں ہیں. ان انگریزوں نے اپنی عقل سے یہ فیصلہ کیا, سوچا کہ جسٹس سسٹم کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. یعنی دیکھیں 100 سال پہلے بھی ان لوگوں کی حکومت تھی دنیا پر, آج بھی یہی پاور میں ہیں انگریز. بے شک انڈیا پاکستان نے آزادی حاصل کر لی ہے لیکن ابھی بھی دنیا میں زیادہ ان کی چلتی ہے. اور یہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ دنیا جسٹس کے بغیر نہیں چل سکتی. کوئی بھی معاشرہ جو ہے اس میں آپ کو طاقتور اور کمزور, امیر غریب کے لیے ایک قانون بنانا پڑے گا, پھر ہی وہ معاشرہ اوپر اٹھتا ہے. انہوں نے کہاں سے یہ چیزیں لی؟ میں قربان جاؤں ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا, کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. اللہ کے نزدیک تم میں سے بہترین وہ ہے جو متقی ہے, پرہیزگار ہے. تقوی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ اللہ کے نزدیک کون بہترین ہے. یہ ہمارے پیارے نبی کی تعلیمات ہیں. آج دیکھیں کہ ان مغربی ممالک نے یہ تعلیمات پر عمل کر کے یہ قومیں کتنی ترقی کر گئیں, اور ہماری حالت دیکھیں. ہم انگریزوں کے نہری نظام کی مثالیں دیتے ہیں, انگریزوں کی بچھائی ہوئی ریلوے لائنز, اس سے ہم مستفید ہوتے ہیں. لیکن جو کچھ یہ انگریز اپنے ملکوں میں کر رہے ہیں ہم وہ چیزیں دیکھنا نہیں چاہتے. دیکھیں میرا بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پاکستان کی انسلٹ کر رہا ہوں, نہیں, بلکہ ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں اپنے طور طریقے چینج کرنے پڑیں گے. آج انڈیا دیکھ لیں کہ وہ برطانیہ بننے کی کوشش کر رہا ہے, اور ہم کیا بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ انڈیا میں بھی کرپشن تھی 1990 سے پہلے. آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کی کیا حالت تھی. لیکن آج دیکھیں جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہاں پر آپ کو انڈین نظر آتے ہیں. آپ دبئی میں چلے جائیں یا سعودی عرب وغیرہ میں, ٹھیک ہے, وہاں پر لیبر بھی آپ کو انڈین دکھائی دیں گے, لیکن بڑے عہدوں پر بھی آپ کو سافٹ ویئر کمپنیز جتنی بھی ہیں, کمپیوٹر کمپنیز ہیں, گوگل ہے, یا جتنے بھی بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہاں پر آپ کو انڈین نظر آئیں گے. ان کی خارجہ پالیسی دیکھیں. لیکن اس کے برعکس ہم اپنی حالت دیکھیں کہ ہم دنیا سے کتنے پیچھے ہیں, اسی وجہ سے کہ ہمارے ملک میں نیپوٹزم ہے, جسٹس سسٹم نہیں ہے. ہمارے ملک میں قابلیت نہیں لوگ دیکھتے, سیاسی بیک گراؤنڈ, آپ کا پیسہ, رشوت, سفارش, یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اور اسی چیز نے ہمارے معاشرے کو تباہ کیا ہے. اس کے برعکس انگریزوں کو دیکھیں. ابھی دیکھیں انہوں نے رشی سناک کو پرائم منسٹر آف یو کے بنا دیا. یعنی اس وقت انگریزوں کو لیڈ کر رہا ہے ایک ایشین. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی رنگ, نسل, زبان, اس کا مذہب کیا ہے. اگر اس میں قابلیت ہے تو انہوں نے اس کو عہدہ سونپ دیا. ہمارے ملک میں ٹھیک ہے کوئی غیر مسلم جو ہے وہ بڑے عہدے پر نہیں آ سکتا, لیکن ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ ہم کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں. ہمارے اپنے ملک میں آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک غریب آدمی کسی جھونپڑی سے اٹھ کر وہ ملک کا پرائم منسٹر بن جائے. کمی لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے, حالانکہ وہ معاشرے کے بہترین لوگ ہیں جن کو ہم کمی سمجھتے ہیں. کوئی نائی, جلاحہ, ترخان, کوئی خاکروب, کوئی صفائی کرنے والا, گٹر صاف کرنے والا, نالیاں صاف کرنے والا, وہ معاشرے کے بہترین لوگ ہیں کیونکہ وہ رزق حلال کمانے کے لیے ہاتھ سے کام کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے معاشرے کا کیا رویہ ہے آپ سب جانتے ہیں. تو کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک غریب فیملی کا کوئی آدمی اٹھ کر ملک کا پریزیڈنٹ بن جائے, پرائم منسٹر بن جائے, چیف جسٹس بن جائے؟ برطانیہ میں آپ کو مثال دوں گا کہ یہاں پر امیر کا بچہ بھی اسی سکول میں جاتا ہے, گورنمنٹ سکول میں, جہاں غریب کا بچہ جاتا ہے. یہاں پر ڈاکٹر کا, لائر کا, یہاں پر بیوروکریٹ کا, سلور سرونٹ کا بچے بھی اسی سکول میں جاتے ہیں, گورنمنٹ سکول میں, جہاں پر ایک عام آدمی, ایک نائی کا بچہ, ایک جلاحے کا بچہ یا ایک سڑک صاف کرنے والے کا بچہ جاتا ہے. تعلیم کے یہاں پر یکساں مواقع فراہم کیے جاتے ہیں. اس طرح بلڈ ہوتی ہے ایک نیشن. ہمارے طریقے نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کسی اچھے سکول میں بچہ داخل کروا دیں, میڈیم کلاس, اور پھر
اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر گورنمنٹ اسکول میں یا کسی مدرسے میں بچہ، تو ہم خود اپنی نیشن کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. اور ہمارے ملک میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، آپ کے پاس پاور نہیں ہے، آپ کا کسی بڑے خاندان سے یعنی ملٹری کے کسی خاندان سے یا کسی سیاسی خاندان سے آپ کا تعلق نہ ہو تو آپ آگے آ ہی نہیں سکتے. سسٹم اس طرح کا بنا دیا ہے ہم نے، اور یہی ہمارے معاشرے کی تباہی ہے. دنیا دیکھیں کہ دنیا کی ترقی دیکھیں، دنیا کے طور طریقے دیکھیں کہ دنیا کتنی آگے نکل چکی ہے. اگر انگریزوں نے جو 100 سال پہلے سیاہ فام لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے تھے، ان کو اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھانے دیتے تھے، ان کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے تھے، آج انہوں نے یہ چیزیں سیکھ لی ہیں اور سیکھ کر وہ اتنی ترقی کر چکے ہیں. تو ہمارے پاس تو اللہ رب العزت کی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے. ہم اگر اس پر عمل کریں تو ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ لیکن بدقسمتی سے ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اور جب تک ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے ہم کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.